اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تاجروں کو دعوت دی تھی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے، ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ یہ تاجروں کو بلا کر گزشتہ 15 سال سے جو ان سے روا کیا گیا سلوک ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، کچھ ان کی تجاویز پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے جو کوتاہی رہے گا، یہ جو ظلم جبر رہا ہے اس کے خاتمے کا نہ صرف اعلان کریں گے بلکہ ان سے معذرت بھی کریں گے۔ لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا۔ معزز صحافی حضرات، یہ کیسا المیہ ہے، کیسا جبر ہے کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے یہ تاجر ہیں، یہ صنعت کار ہیں، یہ مختلف کاروبار کرنے والے چھوٹے دکانداروں سے لے کر بڑے دکاندار ہیں، جن کی حب الوطنی کے سب سے بڑے اظہار یعنی اپنی جانب سے بڑی ایمانداری سے ٹیکس دینے کا جو معاملہ ہے، پاکستان کے ایوان، پاکستان کی وفاق، اسلام آباد کے دارالخلافہ کے سارے اخراجات، نوکریوں پر پریولیج سمیت، اور پورے سندھ کے چھوٹے پولیس کے موزوں اور جوتوں سے لے کر ایک چوکیدار کی تنخواہ کا انتظام سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ کراچی کرتا ہے۔ ایک جانب وہ لوگ ہیں جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، 1% کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، ان کے پاس 100% اختیارات ہیں ان وسائل کو، اس بجٹ کو استعمال کرنے کے۔ اور جہاں کہیں بھی اور جب بھی یہ دور آیا ہے، یہ ایسا دور، ایسا انتظام جو ہے، یہ جبر کا سامراج کا اظہار ہے، یہ ایک تباہ حال معاشرے کی کہانی بتا رہا ہے، یہ ایک ایسی جمہوریت کی داستان ہے جہاں پر ایک مصنوعی اکثریت 15 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کراچی سے رکھنے والے تاجروں سے تو آپ نے بات کر لی ہے، اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے۔ یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے، انہوں نے جس طرح کے سندھ کے اندر حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کا جواب بھی کبھی آپ آ کے دیں گے؟ آج روزانہ کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ نہ دے تو مار دیا جاتا ہے، مزاحمت کرے تو مار دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں، تو ہاں ہو سکتا ہے آپ نے جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو، لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے۔ پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے، آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، کونے کونے میں گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشنٹ ہو گئی کہ گلی کے ہر کونے پہ نظر آتی ہے۔ آپ نے تو ساری ڈائنامکس چینج کر دی، آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر، یہ سب بھتہ ہے جناب، جب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے۔ آج کل یہ تو کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے،
ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کیا؟ اپنی ناکامی کا اظہار تو کرتے، اقرار تو کرتے، اس پہ معذرت تو کرتے، اس پہ شرمندہ تو ہوتے. آپ نے ان 15 سالوں میں آپ بتائیے، آپ کی حکومت سے پہلے 2008 تک کراچی اسی شکل کا تھا. کراچی کے یہی حالات تھے. کراچی اسی طرح کھنڈر نظر آتا تھا. کراچی کو بچانے کے لیے کیا ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی کو بچانے کے لیے ترقیاتی کام شروع نہیں کروانے پڑے یہاں پر؟ وہ کراچی جو دنیا میں ایمرجنگ سٹیز کے نام پر آتا تھا، وہ کراچی جس کی ایگزامپل پورے پاکستان اور دنیا میں دی جا رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد یہ کراچی جس شکل میں، اس کی وضاحت کریں گی کبھی آپ؟ اور پھر آپ کی دل کی تسلی نہیں ہوئی. میں بار بار کہتا ہوں، یہ آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو جو تباہ کر رہے ہیں، یہ کسی نالائکی سے نہیں کر رہے. نہ آپ میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، آپ بڑی کمال ہنر کے ساتھ، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی تباہ ہوگا، کراچی کمزور ہوگا تو یہ پاکستان کمزور ہوگا. کراچی کی معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی. کراچی کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پورے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو آپ کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی. آپ نے 50 سال پہلے کوٹا سسٹم لگایا تھا دیہی اور شہری کے نام پہ. دراصل وہ کوٹا سسٹم لنگوسٹک بنیادوں پہ لگایا گیا تھا، کیونکہ پورے آپ کو لگانا ہوتا دیہی اور شہری کے درمیان، آپ کو کسانوں کا کوئی خیال ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی دراصل پنجاب سے جیتی تھی تو حکومت بنائی تھی اس نے. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پنجاب کے کسانوں کو اس سے محروم کیوں رکھا ہے؟ وہاں کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو اس سے محروم کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر شہری اور دیہی کی تقسیم لسانی تقسیم کو بھی ریپرزنٹ کرتی ہے. آپ نے اس لیے لگایا تھا، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کوٹا سسٹم سے. 50 سال سے لگا ہوا ہے، 10 سال کے لیے لگایا گیا تھا، آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے. آپ نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے 40 سندھ کے آپ صحیح طور پر سینسس کرا دیں، صرف کراچی سندھ کی آبادی کا 60% ہے. اور ابھی تک اتنی زیادہ اربنائزیشن کے باوجود 50 سال پہلے جو 60 اور 40 کا کوٹا تھا وہ ابھی تک برقرار رکھا ہوا. 40 بھی فیک ڈومیسائل. اور اب وہ 40 کوٹے پر گزشتہ 15 سال سے نظر ہے، اور جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے اس کو بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے. اس پر بھی آپ کو، اس پہ بھی آپ کو تسلی نہیں ہو پا رہی ہے. ہم عدالتوں میں گئے، اس پہ بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا ہے عدالتوں سے کہ اس جعلی ڈومیسائل پہ کوئی فیصلہ کرے. ہمیں اسی جگہ پر ہم نے اتنے بڑے بڑے کتابچوں کے ذریعے وہ ثبوت فراہم کر دیے تھے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے کوٹے سے جو نوکریاں 1.25 لاکھ بنتی تھی اس 10-12 سال کی، اس میں سے 10% بھی اوریجنلی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ نہیں تھے. اب آپ آ گئے بورڈ آفیسرز کی طرف. اب آپ نے تعلیم پر نقب لگائی ہے. اب آپ نے دراصل ملک دشمنی شروع کی ہے. کراچی کے بورڈ، کراچی جہاں کی تعلیم آپ کے نظر کرم ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی، اور بعض جگہوں پہ وہ عالمی معیار کے نزدیک بھی نظر آتی تھی. آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے، اور لاڑکانہ کا 90%. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے تو جن لوگوں نے یہ شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں. تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟ ابھی تسلی کے سامان آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے. اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کی تعلیمی اداروں کو بڑے ہنر کے ساتھ تباہ کرنے کا. آپ کہہ رہے ہیں بیروکریٹس لگائے جائیں گے، کیونکہ 15 سال سے یہ بیروکریٹس آپ کے پیدا کرتا ہے. 100% سندھ کے بیروکریٹس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی لسانی اکائی سے. تو انصاف کس طرح نظر آئے گا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پھر آپ نے
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जिस तरह की नस्ल कुशी यानी कि नस्ल परस्ती के जरिए नस्ल कुश्ती की जा रही है, नस्ल परस्ती की जा रही है, उसका भी आपने कभी कोई आपके दिल में दर्द नहीं हुआ है, आपने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। महाजरों पर, सिंध के शहरी इलाकों पर रहने वाले लोगों पर आपने तालीम, सेहत और रोज़गार के दरवाजे 50 साल से बंद किए हुए थे, लेकिन 15 साल से इसकी इंतहा हो चुकी है। ये खंडर कराची पहले नहीं था आपके आने से पहले, कराची के अमन और अमन के हालात आपके आने से पहले ऐसे नहीं थे। आपके आने के बाद लियारी गैंग वॉर शुरू हुई है और आपके आने के बाद लोगों को अगवा बराए तावान की वारदातें कराची में शुरू हुई हैं। आज सूरत हाल ये है कि एक तरफ कराची के जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी में जहाँ पर तकरीबन 4,817 तालिब इल्म पढ़ते हैं, 9,276 तालिब इल्म पढ़ते हैं, उनको आप 4,817 से ज़्यादा 4,817 मिलियन से ज़्यादा ग्रांट देते हैं। और एनएडी यूनिवर्सिटी जहां तकरीबन 12,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसको 2,140 के करीब मिलियन के करीब ग्रांट दी जाती है, आधी से भी कम पर स्टूडेंट। मेहरान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 5.25 लाख एक तालिब इल्म पे खर्च होता है और एनईडी में 2.25 लाख। पंजाब यूनिवर्सिटी का जहाँ 45,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसकी ग्रांट 13,800 मिलियन है। कराची यूनिवर्सिटी जहाँ पे तकरीबन इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहाँ की ग्रांट 4,000 मिलियन है। तो वफाक तो कर ही रही है, लेकिन जो तालीम और सेहत के हवाले से सारा नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलता है, उसका अब हिसाब किताब लेने का दिन आ गए हैं।